تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 186 اور 187 کو ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں آیہ ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، سألہ کا آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی فا کا معنی تو انا بے شک، یا یہاں پہ میں کے معنی میں ہے، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، یہ واحد متکلم سے مضارع کا صیغہ ہے، دعوت پکار کا، الدائی دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا فا کا معنی پس، لام کا معنی چاہیے، یستجیبو کہ وہ سب حکم مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، بی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سب راہ راست پالیں، سیدھا رستہ پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیجئے فإنی قریب، تو میں جو ہوں بہت قریب ہوں اپنے بندوں کے، اجیب دعوت الداع میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اب اس کا کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب جب میں ان کے اتنے قریب ہوں تو کیا ہونا چاہیے، پس چاہیے کہ وہ سب میرا حکم مانیں اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، لعلہم یرشدون ایسے کیوں کرنا چاہیے، تاکہ وہ سب راہ راست پالیں، ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلہ منا رات، الصیام روزے کی، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہننا وہ عورتیں، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم لباسن اور تم لباس ہو، لہننا ان کے لیے، علم اللہ اللہ جان چکا ہے، انکم کہ بے شک تم سب، تم تھے، تختانون سب خیانت کر لیتے، انفسکم اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو اس نے تم پر رجوع کیا،
فتاب علیکم کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، فالآن پس اب، باشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، اور وابتغوا اور تم سب طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے، ما کا معنی جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، یہ دونوں امپیریٹیو سنٹینس ہیں یعنی کہ امر کی صیغے ہیں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ تمہارے لیے خیط الابیض مراد سفید دھاگا، سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، کالے دھاگے سے بھی کہہ سکتے ہیں، من الفجر فجر کو، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر اتموا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، پورا کرو الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مت تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور اس حال میں کہ تم عاکفون سب اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ کذالک اسی طرح یبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں، اپنے احکامات، نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب یتقون بچے رہیں۔ تو اس آیا میں اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں بتایا ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے شروع کے اندر تو اہل ایمان کسی بھی قسم کا تعلق اپنی بیویوں سے، ازواج سے نہیں رکھ سکتے تھے، تو بعد میں کچھ غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے آسانی کے لیے کہا فالآن باشروہن پس اب تم سب ان سے رات کو بھی یعنی روزے کی رات کو مباشرت کر سکتے ہو۔ تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا رات کو بھی تم اب کھا پی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ جب جو ہے اچھی طرح سے آپ کو کالی دھاری سے سفید دھاری واضح نہ ہو جائے، تو یہ اس سے مراد جو ہے آسمان کے کنارے ہیں، یعنی جب روشنی پھیل جائے، فجر صادق صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو آپ کی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور اس دوران جو ہے دن کے اندر روزے کے وقت میں جو ہے تم اپنی ازواج کے قریب نہیں جا سکتے، اور اسی طرح جب تم مسجدوں میں ہوگے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حال میں کہ بھی جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تب بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ سب اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ سب بچے رہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کا فائدہ ہو، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔